ابھی تازہ ترین خبر یہ چل رہی ہے کہ باب المندب صومالیہ نے کہا ہے کہ ہم اسرائیلی جہازوں کو یہاں سے گزرنے ہی نہیں دیں گے. تو یہ ایک نئی ٹینشن کا آغاز ہوگا، کیونکہ اس علاقے کے اندر جو یمن کے حوثی ہیں وہ بھی ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اگر اس کو بھی ساتھ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے یہ بھی، تو ایک تنازع کی ایک نئی شکل اختیار ہو جائے گی، جس میں 20% تو ٹریڈ ہم کہتے تھے کہ اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرتی ہے، تو 10-12% ٹریڈ ایسی ہے جو باب المندب سے بھی گزرتی ہے. ڈاکٹر جمیل احمد خان بھی ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. ڈاکٹر جمیل صاحب، تنازع سمٹتا نظر آتا ہے آپ کو، یا لگتا ہے کہ ایک جگہ پہ تعطل کا شکار ہو گیا سارا کچھ؟ نہیں، وہ تو ٹیٹ فار ٹیٹ چل رہا ہے. جتنا اسکلیٹ امریکہ کر رہا ہے، اب وہ پاسداران نے پہلے ہی اب ثابت بھی کر دیا ہے اور کہہ بھی دیا تھا کہ ہم اس کا جواب بڑی سختی سے دیں گے. تو وہ باب المندال کے آپ نے جو بھی ذکر کیا، اس میں تازہ ترین خبر میں یمن میں میری تعیناتی رہی ہے کوئی 3.5 سال، اور مجھے ہوتیوں کی کیپیبلٹی کا اندازہ ہے. اور یہ تائز سے آخری کونا جو ہے وہاں سے بالکل بھی 100 کلومیٹر سے بھی کم ہے. باب المندال 20 میل کا یہ آبنائی ہے، اس کو بند کرنا کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے ان کے لیے. اس میں پھر جو نہر سوئس سے بھی جو جتنی ٹریڈنگ ہو رہی ہے میڈیٹرینین کی طرف، وہ بھی رک جائے گی. تو ایک جو کیفیت اس وقت دنیا کی ہے، وہ کیفیت برداشت سے باہر ہونا شروع ہو جائے گی اگر یہ بھی بند ہو گیا. تو یہ پاسچرنگ ہے اس وقت. لیکن بہرحال اگر ایران پر سختی کی گئی اور یہ بلاکٹ کے حوالے سے اگر مزید ان کے جہاز روکے گئے، اور اگر ان کی جو کہ خوراک وہ اپنی سال میں 2 ملین ٹنز امپورٹ کرتے ہیں، اور اگر کتنی طوالت کے ساتھ یہ بند ہوتا ہے، ان کی فیول، حالانکہ وہ خود آئل پروڈکشن کرتے ہیں لیکن ان کی ریفائنری کیپیسٹی اونلی 24 ملین لیٹر پر ڈے ہے، جبکہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہاں اس سے کوئی 30 ملین پر لیٹر. تو ان کو ڈیلی کے حساب سے ریفائنڈ فیول کی بھی ضرورت ہو. تو کہنے کا مقصد یہ، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ایران کو بھی دشواری ہوگی، اور جیسے جیسے ایران کو وہ دشواریاں پیدا ہوں گی، ایران کے پاسداران اور ایران اپنی پوری صلاحیت اور قوت کے ساتھ وہ اسکلیٹ کرتا جائے گا ایران کے لیے. کیونکہ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا باقر کلباف صاحب کے بیان کو کل، کہ انہوں نے کہا کہ، اور ان کے خاص طور پہ محمدی صاحب جو ایڈوائزر ہیں اسپیکر کے، ان کے بیان کو، کہ ان کا کہ یہ جو بلاکیڈ ہے وہ بمبارڈمنٹ سے کم نہیں ہے، بمبنگ سے کم نہیں ہے ہمارے اوپر. تو یہ میں نے اس لیے اس کی آپ کو کچھ انگریڈینٹس اس کے بتا دیے ہیں. تو کتنا کیسے نظر آتا ہے درست ہے، آگے درست ہے. یہ پاسچرنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پاسچرنگ ہے. بٹ اس کے پس پردہ جو میڈیشن چل رہی ہے، اس کے پس پردہ جو کمیونیکیشن چل رہی ہے، اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو 15 جو پوائنٹس جس کا کہ ڈونلڈ ٹرمپ منتظر ہیں، اور جس کے لیے انہوں نے بتایا گزشتہ شب کہ یہ جب تک وہ سبمٹ نہیں کرتے ہیں اپنے تمام نکات، ہم بالکل سیز فائر کو جاری رکھیں گے، ظاہر ہے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے. تو یہ جو اپنے ان کے نکات ہیں جس میں نرمی ترشی جو آ رہی ہے ایران کے طرف سے، وہ اس کو کیلیبریٹ اسی حساب سے کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے جو میڈیٹرز ہیں، جو بیک چینل ڈپلومیسی ہے، اس میں ان تمام چیزوں کو ملحوظ جی. خاطر رکھتے ہوئے بیک چینل ڈپلومیسی کے تحت وائٹ ہاؤس کو بھی بتایا جا رہا ہوگا، ان کو بھی بتایا جا رہا ہوگا، اور اسی حساب سے ہم دیکھیں گے. تو اس کا اگر ون لائن میں کنکلوڈنگ جواب دیا جائے آپ کے سوال کا، تو اب بھی ہم cautiously optimistic that the dialogue would happen, although the percentage of that hope is now going down because of these additional درست ہے. factors.